T20 वर्ल्ड कप में हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान को हरा दिया। इंग्लिश कप्तान ने 50 गेंदों पर T20 की पहली सेंचुरी दाग दी। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ बआसानी पार कर लिया, विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शाहीन आफरीदी के 4 और उस्मान तारिक के 2 शिकार। वजीर आजम शहबाज शरीफ के कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मोहसिन नकवी को कराची तरक्याती मंसूबों की कमेटी में शामिल करने की तजवीज मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने सदर आसिफ अली जरदारी पर वाज़ेह कर दिया, शहर के मंसूबे शहरी और सूबाई हुकूमत देखेगी। जराये का कहना है पार्टी ने जवाब में कहा, मोहसिन नकवी कराची में जारी FWO के तरक्याती मंसूबे का जायजा ले सकते हैं। और बानी PTI को दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को आंख के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक माहिर डॉक्टर्स ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने इको टेस्ट और ECG को नॉर्मल करार दिया। कि बानी के चेकअप की पेशगी इतला न देने की शिकायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैमिली को बताया न हमें, प्रोसेस के बाद मुझे आगाह किया गया। हमारा मुतालबा था कि फैमिली और जाती मुआलिज को रसाई दी जाए। बानी की सेहत का मसला है, उनके घर वालों का मुतमईन होना जरूरी है। अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास ने कहा, गुज़श्ता रात बानी PTI के मुआयने पर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी के ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्टिव हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नीपा चौरंगी पर K4 तौसी मंसूबे और BRT रेड लाइन का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का K4 पर तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुराद अली शाह ने नीपा ता हसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म भी दिया। कहा, तरक्याती मंसूबों में हायल रुकावटों और ट्रैफिक रवानी में मसाइल हल किए जाए। शहरियों की आमदोरफ्त में आसानी यकीनी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, इंतजामिया और पुलिस वाटर कॉरपोरेशन की मदद करे ताकि मंसूबा बरवक्त मुकम्मल हो सके। कोहाट में गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। DSP लाची असद महमूद समेत 5 अहलकार और 1 राहगीर शहीद। घात लगाए दहशतगर्दों ने शकरदरा जाने वाली गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर शरीक हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वजीर दाखिला ने कहा, शहीद DSP और अहलकारों ने अपना आज कौम के लिए कल पर कुर्बान कर दिया। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सुहेल आफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली। साबिक वजीर आला ने कहा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म पर सिक्योरिटी वापस ली गई। पता चला ऊपर से ऑर्डर आया। थ्रेट अलर्ट्स के सबब साबिक वजीर आला की हैसियत से सिक्योरिटी मिली थी। मेरे पास 1 जैमर, 2 डबल कैबिन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। DI खान दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, फिर भी सिक्योरिटी वापस ली गई। सूबे में हमारी हुकूमत है, लेकिन फिर भी ये बिला जवाज इकदाम किया गया। दोबारा सिक्योरिटी दी गई तो नहीं लूंगा। CM हाउस में अगर गाड़ियां कम हैं तो मैं अपनी गाड़ियां भेज दूंगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी की प्रेस सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरतीब कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा है। रूसी वजारत खारजा ने अफगानिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें निस्फ से जायद गैर मुल्की हैं। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों के लिए तवज्जो मरकूज किए हुए है। अलकायदा तरबियती मराकज अफगान सूबों गजनी, लगमान, कुनड़, नंगरहार, दुरुस्तान, परवान और अर्जगान में मौजूद हैं।
داعش خراسان افغانستان کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں مضبوط نیٹ ورک بنا چکی ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی افغانستان میں موجودگی علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ اینٹی ڈرون یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے اینٹی ڈرون یونٹ کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کو پی ٹیک اور امن و امان کے امور پر بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز کا صوبے میں فوری سائبر کرائم سیل قائم کرنے کا حکم، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مسلسل کامبنگ آپریشن کی ہدایت، کہا داخلی اور خارجی راستوں پر جدید ترین اسپیشل ڈیجیٹل سکینرز لگائے جائیں۔ پی ٹیک میں سائبر سیکیورٹی اور دیگر امور کے لیے IGAI ہب بھی قائم کریں۔ دہشت گردوں کی کارروائی پر ری ایکشن کے بجائے پیش کی کارروائی پالیسی اپنائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نورین نیازی نالے میں گر گئیں۔ اڈیالہ جیل کے قریب زیر تعمیر نالہ پار کر رہی تھی، ساتھی کارکن نے ہاتھ آگے بڑھایا، بانی کی بہن نے نالے کی سپورٹ میں لگے ڈنڈے پر پاؤں رکھا تو ڈنڈا گر گیا۔ نورین نیازی خود کو سنبھال نہ پائی، ہاتھ دینے والی کارکن بھی ساتھ ہی گر پڑیں۔ ہاتھ دینے والی خاتون کو زیادہ چوٹیں آئیں، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک کارکن نے نالے پر لگے تختے پر غصہ نکالا۔ قومی شناختی کارڈ کے سیکیورٹی فیچر تبدیل کر دیے گئے، فنگر پرنٹس اور آئرس اسکین کو قواعد میں باقاعدہ شامل کر لیا گیا۔ شناختی کارڈ کی تصدیقی فیچر بھی تبدیل، حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قواعد میں QR کوڈ کو باقاعدہ سیکیورٹی تصدیقی فیچر کی قانونی حیثیت حاصل، QR پر مبنی تصدیق سے آف لائن اور آن لائن فوری ویریفیکیشن ممکن ہوگی۔ آزاد جموں کشمیر کے رہائشیوں کے کارڈ پر مخصوص عبارت درج کرنا لازمی قرار۔ کراچی میں افطار سے پہلے واٹر ٹینکر سڑکوں پر نہیں آ سکیں گے، ٹریفک پولیس نے خبردار کر دیا۔ ٹینکرز کے 4 سے 6:30 بجے تک سڑک پر نکلنے پر پابندی ہوگی۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کا کہنا ہے رکشوں کے مارکیٹس میں داخلے پر پابندی ہوگی، غیر قانونی پارکنگ، ریڑھیوں اور رکشوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈبل ٹرپل پارکنگ میں کھڑی موٹر سائیکل کے ویل کو زنجیر لگائی جائے گی۔ ای چالان جاری کرنے کے بعد موٹر سائیکل سے زنجیر ہٹائی جائے گی۔ حج آپریشنز کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کا فیصلہ، وزارت مذہبی امور اور وزارت IT کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا حج کے عمل کو مزید شفاف اور سہل بنایا جا رہا ہے، ڈیجیٹل نظام سے غیر ضروری تاخیر اور انسانی غلطیوں کا خاتمہ ہوگا۔ شیزہ فاطمہ نے کہا سادہ اور آسان فہم آن لائن حج پورٹل قائم کیا جائے گا، سعودی ٹائم لائنز کی پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے خلاف سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور، مسلمانوں کے خلاف اسرائیل اور بھارت کے ممکنہ اتحاد کی بھرپور مذمت۔ سینیٹر پلوشا خان نے قرارداد بھارتی وزیر اعظم مودی کے ممکنہ دورہ اسرائیل کے تناظر میں پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے پاکستان ہر قسم کے اسلام مخالف اتحاد کی بھرپور مخالفت کرے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو یہ ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، لکھا جنرل ڈینیل سے منسوب ایران پر حملہ نہ کرنے کی خبریں جعلی ہیں، ایران سے ممکنہ جنگ سے متعلق خبریں غلط پھیلائی گئیں، ایرانی عوام عظیم ہیں، انہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر کل صبح 7 بجے اسٹیٹ آف یونین سے خطاب کریں گے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، خطاب طویل ہوگا۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے ٹرمپ کے خطاب کے دوران احتجاج کا امکان، ایران سے مذاکرات اور ان کی ناکامی کی صورت میں ممکنہ جنگ پر بات کی جائے گی۔ اب جنگ ہوئی تو پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا، ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں خطاب، کہا ایران کے دشمن اس بار افراتفری اور بدامنی کے ذریعے ایک اور فوجی آپریشن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن جنگ شروع کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسے ختم نہیں کریں گے، اس لیے تمام ممالک سے مطالبہ ہے وہ کشیدگی روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔
ایران چین سے سپرسونک اینٹی شپ میزائل خریدے گا، بڑا دفاعی معاہدہ طے پانے کے قریب۔ رائٹرز کے مطابق CM-302 میزائل 290 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سمندر کی سطح کے قریب پرواز کر کے بحری دفاعی نظام کو چکما دے سکتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے چینی میزائلوں کی شمولیت ایران کی طاقت میں اضافہ اور امریکی بحری بیڑوں کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوگی۔ ایران کے صوبے اصفہان میں فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر پھلوں کی مارکیٹ پر گرا۔ حادثے میں پائلٹ، معاون پائلٹ اور 2 دکاندار جاں بحق۔ OIC، عرب لیگ اور دوست ممالک کے وزراء خارجہ کی مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی سخت مذمت۔ سعودی عرب سمیت 19 ممالک کے مشترکہ بیان میں اسرائیلی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان اقدامات کو واپس لے۔ یہ تبدیلیاں بہت وسیع نوعیت کی ہیں۔ ان کے تحت فلسطین کی زمین کو نام نہاد اسرائیل کی ریاستی زمین قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقوں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم۔ ہزاروں پروازیں منسوخ، 6 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ روڈ آئلینڈ میں 3 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ نیو یارک میں 19 انچ برف پڑی۔ نیو یارک میں سفر کرنا ناممکن ہو گیا۔ بوسٹن اور نیو یارک کے ایئرپورٹ سب سے زیادہ متاثر۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی بروکلن میں عملے کے ساتھ مل کر برف ہٹاتے رہے۔ پینسلوینیا اور کینٹیکٹ میں بھی ایمرجنسی نافذ۔ نیو یارک اور بوسٹن میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ انگلش کرکٹر معین علی نے بھی دی 100 میں بھارتی فرنچائز کے تعصب پر آواز اٹھا دی۔ کہا اگر دی 100 میں پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب نہ کیا گیا تو انگلش کھلاڑی سخت ایکشن لیں گے۔ برطانیہ میں ایسے امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انگلش بورڈ کو اس پر ایکشن لینا ہوگا۔ دی 100 میں بھارتی فرنچائزرز نے پاکستانی کھلاڑیوں کو منتخب نہ کرنے کے حوالے سے ایجنٹس کو آگاہ کیا تھا۔ اور بین الاقوامی مارکیٹوں اور پاکستان میں سونا اور چاندی کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ فی تولہ سونا 3,400 روپے مہنگا، قیمت $5,39,962 روپے ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $34 اضافے سے $5,172 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 192 روپے اضافے سے 9,286 روپے کی ہو گئی۔